علامہ اقبال کے مزار پہ جو جا کے حاضری دی، لیگل نوٹس آ گیا، اپنے کپڑے بیچنے کا اعلان کیا تھا۔ ہم نے آپ کو پہلوان بھرتی نہیں کیا، جو کبوتر جو ہے وہ گرفتار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نائلہ ندیم اپنے ڈیجیٹل چینل کے ساتھ۔ ناظرین، لاسٹ 12 آورز میں جو نیوز ڈیولپ ہوئی ہیں اور جو خبریں بہت زیادہ گردش کری، بڑی امپورٹنٹ بھی ہے۔ سب سے پہلے تو 14 اگست جس طرح کل عوام نے منایا، بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا، نہ صرف عوام نے منایا بلکہ ہمارے لیڈران نے بھی بڑے بڑے اعلانات کر چھوڑے، اور ایسے اعلانات کر لیے کہ جس کو آپ بڑا پریشان ہو کے بھی سنتے رہے کہ یار یہ باتیں تو انہوں نے پہلے بھی کی تھی لیکن پورا سال پورا نہیں کی۔ اینی ہاؤ، پھر بھی میں یہ کہتی ہوں کہ اگر انہوں نے کچھ اعلانات کیے تو خدا رہا اس پہ قائم رہیے گا۔ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ ایک کبوتر بھی گرفتار ہو گیا، بہت اڑتا تھا وہ کبوتر، اس کبوتر کے اڑنے سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا، اور آپ کو تو پتا ہے یہ ای میل، واٹس ایپ اور جتنے بھی تیز رسائی حاصل کر لے، مگر وہ کبوتر جو ہے وہ بہت تیز سا بڑے پیغامات ادھر سے ادھر کرتا تھا۔ کون کبوتر گرفتار ہوا ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گی۔ سیکنڈلی ہم بات کریں گے پیٹرول کی کم قیمت اور بجلی کے آگے چل کے کم بلز کے حوالے سے خوشخبری کہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی ہم بات کریں گے حلال امتیاز کے حوالے سے کہ کچھ حلال امتیاز جو ہے وہ آفر کیے گئے ہیں، کن کن بنیاد پر آفر کیے گئے ہیں اور کیوں آفر کیے گئے، اس پہ آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ پھر بات کریں گے کہ ہم مریم نواز کے قلم کے حوالے سے کہ لکھتے لکھتے وہ قلم کیوں رک گیا، جو بہت تیز چلنا چاہیے تھا وہ قلم کیوں رک گیا، اس قلم کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور بڑھتے ہوئے اخراجات پاکستان ٹیلی ویژن، میں خود بھی پاکستان ٹیلی ویژن سے منسلک رہ چکی ہوں، اس لیے اس خبر کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں اس کبوتر کی، جو کبوتر جو ہے وہ گرفتار ہو گیا، یعنی کہ پکڑا گیا، پنجرے میں قید ہو گیا، یعنی کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، جن کو کچھ دن پہلے جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ جب اڈیالہ جیل سے انہیں ٹرانسفر کیا گیا تھا نا، تب بھی بہت چیم گوئیاں ہوئی تھیں کہ جی کیوں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ تو عمران خان کے وہ بہت بڑے سہولت کار تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان کے درمیان میں جو بھی باتیں ہوتی تھی یا جو پیغامات کا ایک دوسرے کو پہنچائے جاتے تھے وہ ان کے تھرو، محمد اکرم کے تھرو جو ہے وہ پہنچائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑی بات تھی کہ یہ میں نے جو سنا ہے وہ پہنچا رہی ہوں آپ تک، اٹس اتھینٹک اور ناٹ، یہ آگے چل کے پتا چلے گا، کیونکہ ابھی تو وہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے پاس ہیں، وہ کیا اس کے بارے میں رپورٹ پیش کرتے ہیں یہ ہمیں بعد میں پتا چلے گا۔ لیکن ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے بھی، کہ جنرل فیض حمید تک جو عمران خان کے پیغامات جاتے تھے یا جو جنرل فیض حمید کے پیغامات عمران خان تک آتے تھے، وہ سارے پیغامات جو ان سے ہیں وہ محمد اکرم جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل تھے وہ لے کر جاتے تھے۔ اس کے علاوہ باہر کیا ہو رہا ہے، حالات ملک کے کس طرح کے ہیں، کیا ہو رہا ہے، یہ ساری خبریں محمد اکرم جو ہیں وہ عمران خان تک پہنچاتے تھے۔ ان کو گرفتار کر لیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ 2 اور افراد بھی جو ہیں ان کے ساتھ گرفتار کیے گئے ہیں، ان کے نام ابھی واضح نہیں ہو سکے۔ اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کی گرفتاری کے بعد اور بھی بہت سارے گرفتاریاں ممکن ہیں، اور آنے والے دنوں میں وہ گرفتاریاں ہوں گی، اور اس کے تانے بانے 9 مئی سے ملیں گے، اور ہمارے ایک صحافی کی شہادت سے بھی ان کے تانے بانے جا کے ملیں گے۔ یہ آگے چل کے پتا چلے گا کہ کون کتنا گنہگار ہے اور کون کیا ہے۔ جنرل فیض حمید کے حوالے سے بتاؤں کہ عمران خان کے دور میں ہمیں جب سے ان کا دور شروع ہوا تھا کہا جاتا تھا کہ یہ نیکسٹ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، بڑا اتھینٹک وہ کہتے تھے کہ یہ نیکسٹ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، اور بہت زیادہ۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ فوج سے ارلی ریٹائرمنٹ کے بعد جب وہ ریٹائر ہو گئے تو وہ کس طرح سے انفلوئنس رکھتے تھے فوج کے اوپر، یا کس طرح سے وہ عمران خان کی جماعت کو چلا رہے تھے اور کچھ روابط قائم کیے ہوئے تھے، کس طرح سے تھا، یہ ایک بہت ہی عجیب قسم کا پراسرار قسم کی چیز ہے۔ دوسری بات، ہمیں آج جب 14 اگست کی تقریر میاں شہباز شریف صاحب کر رہے تھے تو میاں شہباز شریف صاحب نے کہا جناب علی آنے والے دنوں میں آپ کو بجلی کے کم بلوں کے حوالے سے کوئی خوشخبری سناؤں گا، جس طرح میں نے پیٹرول کی کمی کر کے آپ کو خوشخبری سنائی ہے، اس طرح بجلی کے کم نرخ بھی جو ہیں وہ کیے جائیں گے تاکہ آپ کی عوام کو سہولت میسر آ سکے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں معیشت کو بہتر بنانے کے لیے، مہنگائی کم کرنے کے لیے اپنی جان لڑا دوں گا۔ شہباز شریف صاحب، آپ نے ایک دفعہ آٹا بیچنے کے کام کی قیمت پر بیچنے کے لیے بھی، اور آٹا کو قیمتوں کو کم کرنے کے لیے بھی اپنے کپڑے بیچنے کا اعلان کیا تھا۔
آپ کے کپڑے تو بکے کہ نہیں بکے، مگر عوام کے کپڑے جو ہیں وہ بک گئے. عوام کی تو ہر چیز بک گئی، بجلی کے بل دیتے، پیٹرول کا خرچہ بھرتے اور آٹا خریدتے، نہ آٹا کم ہوا اور نہ ہی آپ کے کپڑے بکے، دونوں چیزیں. لیکن پلیز ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ جان لڑا دیں. آپ جان نہ لڑائیے، آپ اپنی ول دکھائیے. آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کو کوئی نہیں کہتا کہ آپ جان لڑائے. ہم نے آپ کو پہلوان بھرتی نہیں کیا، وزیر اعظم بھرتی کیا ہے، وزیر اعظم لے کے آئے ہیں. آپ کو اکھاڑے میں کشتی کرا کے آپ کی جان نہیں لڑانی، آپ کی عقل لڑانی ہے. برائے مہربانی اپنی عقل لڑائیے، اپنی جان نہ لڑائیے. جان اپنے پاس رکھیے سنبھال کے، لیکن عوام کو عقل لڑا کے، اپنی یہ عقل لڑا کے کچھ چیزیں کم کر دیجیے خدا را. سو متی اللہ خان جو ہیں ہمارے بہت اچھے صحافی ہیں، اسپیشلی مجھے تو بہت پسند ہے ان کی گفتگو اور جس طرح سے وہ کوشچن کرتے ہیں. ان کو بھی ایک لیگل نوٹس آ گیا، اور لیگل نوٹس کس وجہ سے آیا ہے یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی. بٹ اس ٹائم پہ ہم بات کریں گے مریم نواز صاحبہ کی. مریم نواز صاحبہ نے بھی 14 اگست کو جناب علامہ اقبال کے مزار پہ جو جا کے حاضری دی، وہاں پہ دعا کی، اور واپسی پر جب گیسٹ بک جس کے اندر اپنے پیغامات لکھے جاتے ہیں، جس پہ اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کیا جاتا ہے، وہ لکھنے کے لیے بیٹھی تو پہلی لائن ہی ابھی انہوں نے لکھی تھی تو ان کی قلم رک گئی اور وہ سوچ میں پڑ گئی کہ آگے کیا لکھوں. یہ ایسی کوئی غلط بات نہیں ہے، جب آپ کسی بھی چیز کو لکھتے ہو تو آپ سوچتے ہو کہ میں سوچ سمجھ کے لکھوں. مریم نواز کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اس میں قصور ہے ڈی جی پی آر کا، اس میں قصور ہے ان کی میڈیا ٹیم کا، اس میں قصور ہے ان کی اس میڈیا ٹیم کے کیمرامین کا جو اتنا زوم ان کر کے اس پیج کو دکھا رہا تھا کہ ایک ایک لفظ جو ہے کیسے لکھا جاتا ہے. شاید دکھا رہا تھا، وہ چیک کرنا چاہتا تھا مریم نواز صاحبہ کی املا بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے، کہ وہ لفظ بھی صحیح لکھتی ہیں کہ نہیں لکھتی. مگر کہاں گئی وہ ڈی جی پی آر؟ کہاں ہے ڈی جی پی آر جنہوں نے چیک ہی نہیں کیا ویڈیو کو ریلیز کرتے ہوئے کہ میڈیا پہ کتنا شور مچ جائے گا، آج سوشل میڈیا پہ کتنا شور مچ جائے گا کہ جناب مریم نواز کی قلم رک گئی اور شور مچا بھی. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب جب بھی کسی کے بارے میں کوئی ریمارکس دیتے ہو، مجھے ابھی 5 منٹ کہا جائے کہ میں نے کوئی ریمارکس دینے تو میں سوچ کے لکھوں گی، بہت اچھے ورڈز لکھوں گی. لیکن میری ٹیم یہ تو نہیں کرے گی کہ میرے وہ ورڈنگ جیسے میری قلم رکی ہوئی ہے یا میں رک گئی ہوں سوچنے کے لیے تو وہ اسی کو کیپچر کرتے رہیں گے. آپ ایڈٹ ہی کر دیتے خدا کے واسطے، اس چیز کو ایڈٹ کر کے ہی نکال دیتے. لیکن یہ سب کچھ انہوں نے نہیں کیا. نواز صاحبہ نے اعلان کیا ہے نواز شریف آئی ٹی پارک کی، نواز شریف آئی ٹی سٹی، نواز شریف آئی ٹی سٹی. لیکن مریم نواز صاحبہ سے یہ کوئی پوچھے آئی ٹی سٹی ہم بنانے جا رہے ہیں، وہ بھی نواز شریف آئی ٹی سٹی، بیڑا غرق مار دیا آپ نے ہمارے انٹرنیٹ کا. نہ ہم تصویریں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، نہ ہم وائس میسج بھیج سکتے ہیں، کہیں پہ وائی فائی کے علاوہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. آپ کی سڑکوں کے اوپر کیا آئی ٹی سٹی کے اوپر بھی وی پی ایم کا ہمیں بڑا سا ایک بوسٹر لگانا پڑے گا کہ جی یہاں پہ وی پی ایم لگے گا تو آئی ٹی سینٹر کے اندر لوگ کام کر سکیں گے. بزنس تباہ کر کے رکھتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے جن کا زیادہ ٹائم اپنے موبائل کے اوپر بزنس کرنے میں گزرتا ہے. ہم نے اگر روڈز کے اوپر کوئی بندہ ہے، اس کو کوئی پروڈکٹ خریدنی ہے، اس کا وینڈر اس کو پروڈکٹ کی تصویریں بھیجتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا میں دکان پہ جاؤں گا تو یہ ہوگا، اب میں گودام میں جاؤں گا تو کسی وائی فائی میں جاؤں گا تو وہ تصویریں ڈاؤن لوڈ ہوں گی. کیا کیا آپ نے نیٹ کے ساتھ؟ کیا کر دیا آپ نے؟ آپ کی جو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہیں وہ کیا کریں گی؟ اور سب سے پہلے مجھے تو یہ بتائیے، آپ کی جو وی پی ایم لگا کے ایکس پر آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے، فیس بک پہ آپ لوگ کام صحیح طریقے سے نہیں کرنے دیتے، تو آپ نے کون سا آئی ٹی سٹی بنانا ہے؟ آئی ٹی سٹی کے گیٹ کے اوپر کیا لگائیں گے ہم؟ بہت بڑا وی پی ایم کا کوئی بوسٹر لگا دیں گے کہ اندر داخل ہو جاؤ جناب، اس پہ داخل ہو گئے، وائی فائی ملے گا تو آپ آئی ٹی سٹی کو استعمال کر سکیں گے. مما آئی ٹی سٹی کے اندر کام کوئی نہیں ہونا. آئی ٹی سٹی کے اندر وہی ہونا ہے جو آج میں سڑک کے اوپر کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ یار میں نے اپنے بچوں کو یا اپنے بزنس کمیونٹی کو کوئی وائس میسج بھیجنا ہے تو میں کیسے بھیجوں؟ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آئی ڈونٹ نو یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اینی ہاؤ وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹے میاں سے چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ. ادھر سے ایک اور خبر آ گئی ہمیں اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس سے. انہوں نے کہا ہے کہ جی آج کے دن انہوں نے یوم آزادی پہ کہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہلال امتیاز ملے گا. ہاں ہر سال یہ ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، 1947 سے آج تک چلا آ رہا ہے. ایسا کوئی نیا کام کرنے کے لیے زرداری صاحب نہیں جا رہے. مگر زرداری صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ عمر فاروق کو کس صورت میں نامنیٹ کیا گیا ہے؟ عمر فاروق اگر آپ کو یاد پڑے تو عمر فاروق صاحب وہی ہیں جنہوں نے توشہ خانہ سے جو عمران خان صاحب کی گھڑی تھی نا وہ خریدی تھی، جو عمران خان صاحب نے بیچی تھی نا گوگی فرا گوگی کے تھرو، وہ عمر فاروق صاحب نے خریدی تھی. اور اس چیز کو بے نقاب بھی انہوں نے کیا تھا. کیا یہ اتنا بڑا مارکہ ہے؟ کیا یہ اتنا بڑی اچیومنٹ ہے عمر فاروق کی کہ انہیں حلال امتیاز دیا جائے؟ جناب اب تو مجھے بھی کچھ خبریں ایسی بے نقاب کرنی ہوں گی توشہ خانہ کے حوالے سے یا کسی جانے والے پرائم منسٹر کے حوالے سے کہ مجھے بھی اگلے سال کوئی حلال امتیاز مل سکے.
حلال امتیاز کی ایک بڑی لسٹ کے اندر جب عمر فاروق پہ نام پڑتا تو مجھے نہیں پتا، اگر تو انہیں اسی کوالٹی کی بیس پہ دیا جا رہا ہے تو آئی ایم ریئلی سرپرائزڈ کہ عمر فاروق کو اگر اس کوالٹی کی بیس پہ دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ سے خریدی گئی گھڑی کو بے نقاب کیا تھا اور اس کیس کو بے نقاب کیا تھا، تو میں بہت سرپرائزڈ ہوں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ انہیں ہم نے دیا. اور چلتے چلتے اینڈ پہ آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، ٹائم اسکوائر تو آپ نے سنا ہوگا. ٹائم اسکوائر نیو یارک کا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ٹریفک ہوتی ہے، جب سے سب سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو تو ہم کہتے ہیں جی ٹائم اسکوائر پہ. وہاں پر ایک ٹاور لگا ہوا ہے جی، اس ٹاور کے اوپر ڈیجیٹل ٹاور بہت پیارا، وہاں پہ لوگ ایڈ چلاتے ہیں. ویسے تو وہاں کا تو ہر لنجو پنجو اس کے اوپر ایڈ چلا لیتا ہے، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ایڈ چلانے کی. وہاں پر جناب آئی ٹی سٹی کا بھی ایڈ چلا ہے، مریم نواز شریف آئی ٹی سٹی کا ایڈ چلا ہے، سوری آئی ٹی سٹی کے ساتھ ہی ریلیونٹ کر رہی ہوں، آئی ٹی سٹی کا ایڈ چلا ہے. چاہے تو ملک ریاض صاحب بھی وہاں پہ چلا سکتے ہیں ایڈ، اپنا بیریا ٹاؤن کا ایڈ تو کوئی بھی چلا سکتا ہے، لیکن آئی ٹی سٹی کا ایڈ وہاں پہ چل رہا تھا. بڑا اچھا لگا ہمیں کہ انٹرنیشنلی اسے ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے. مگر خدارا پہلے لاہور پاکستان کے آئی ٹی کو صحیح تو کر لے، یہاں سے تو آئی ٹی کمپنیز بھاگنے کا نام لے رہی ہیں. سو جناب آپ کو اگر میرا ویڈیو آج کی پسند آئی ہے تو ضرور شیئر کیجئے، اس کو لائک کیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے، اور کمنٹ کے خانے میں ضرور لکھ کے بتایا کریں کہ ہم کس ٹاپک پہ ویڈیو کریں. میری ملاقات زیادہ تھوڑی ہو رہی ہے آج کل، کچھ زیادہ مصروفیات کی وجہ سے میں کم ویڈیوز کر رہی ہوں، لیکن آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.